ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں انسان اندھیرے میں جکڑے ہوئے ہوں، جہاں سچائی محض سایہ ہو اور انصاف صرف ایک سوال۔ افلاطون کی قلم سے نکلا ہوا وہ شاہکار جس نے صدیوں کے فلسفیوں، حکمرانوں اور دانشوروں کو جھنجھوڑا، جس نے بتایا کہ حکمرانی کن کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اور ایک مثالی ریاست کیسی ہونی چاہیے۔ یہ صرف کتاب نہیں، یہ ایک فکری انقلاب ہے، ایک جنگ ہے اندھیرے اور روشنی کے درمیان۔ کیا آپ جانتے ہیں حقیقت کیا ہے، انصاف کیا ہے، اور سب سے اہم، کیا آپ خود کو پہچانتے ہیں؟ آئیے ایک فکری سفر پر چلتے ہیں افلاطون کے ساتھ، جہاں سوال ہی جواب بن جاتے ہیں۔ جمہوریہ، افلاطون کا لازوال فلسفہ۔ ایک مثالی ریاست کی تلاش۔ کیا انسان واقعی انصاف کے قابل ہے؟ کیا ایک ایسی ریاست ممکن ہے جہاں حکمرانی علم والوں کے ہاتھ میں ہو؟ اور کیا فلسفہ صرف کتابوں میں قید ہے یا کسی ریاست کی بنیاد بھی بن سکتا ہے؟ ریپبلک، افلاطون کی مشہور و معروف تصنیف، صرف ایک فلسفیانہ مکالمہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسا فکری خاکہ ہے جس میں وہ ایک مثالی ریاست کا تصور پیش کرتے ہیں، جہاں انصاف، علم اور فطری ذمہ داری ہی بنیادی اصول ہیں۔ یہ کتاب مکالماتی انداز میں لکھی گئی ہے جس کا مرکزی کردار سقراط ہے، جو سوال جواب کے ذریعے افکار کو ترتیب دیتا ہے۔ اس میں بنیادی سوال یہ ہے کہ انصاف کیا ہے۔ کتاب کی ابتدا ایک سنجیدہ سوال سے ہوتی ہے کہ انصاف کیا ہے۔ افلاطون مختلف آراء پیش کرتے ہیں اور آخر میں یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انصاف وہی ہے جب ہر فرد اپنے فطری دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری نبھائے۔ مثالی ریاست، فلسفی بادشاہ کا تصور۔ افلاطون کے مطابق سب سے بہترین حکمران وہ ہے جو فلاسفر ہو، یعنی وہ شخص جو علم، سچائی اور نیکی سے محبت رکھتا ہو۔ ریپبلک میں ریاست کو 3 طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 حکمران، جو عقل و علم کے نمائندے ہیں۔ نمبر 2 محافظ، جو ریاست کا دفاع کرتے ہیں۔ نمبر 3 کاریگر و مزدور، جو معیشت و صنعت چلاتے ہیں۔ یہ نظام انصاف کا عملی نمونہ ہے۔ غار کی تمثیل، حقیقت اور وہم کا فرق۔ غار کی تمثیل افلاطون کی شاید ان کی سب سے بڑی مؤثر تشبیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عام انسان حقیقت کی بجائے صرف سایوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہی سچ ہے، مگر جب وہ علم کی روشنی سے نکل کر اصل حقیقت دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پوری زندگی ایک دھوکے میں جیتا رہا ہے۔ تعلیم، اخلاقیات اور شاعری۔ افلاطون تعلیم کو ریاست کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف وہی شاعری اور فنون قابل قبول ہیں جو روحانی اور اخلاقی ترقی کا باعث بنے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شاعر معاشرتی نظم کو بگاڑے تو اسے مثالی ریاست سے نکال دیا جانا چاہیے، سوائے اس کے کہ وہ ہومر جیسا ہو۔ عورت کا کردار، انقلابی نقطہ نظر۔ افلاطون انسانی تاریخ کے پہلے مفکر تھے جنہوں نے عورت کو مرد کے برابر درجہ دینے کی بات۔ ان کے مطابق عورت بھی حکمرانی، تعلیم اور سماجی معاملات میں برابر کی شریک ہو سکتی ہے، سوائے فوجی محاذ کے۔ یہ بات آج سے 2500 سال قبل کہی گئی جب عورت کو کم تر سمجھا جاتا تھا۔ تنقید، ریاست یا قید خانہ۔ افلاطون کی مثالی ریاست پر کئی نقادوں نے اعتراض کیے۔
کہا گیا کہ یہ نظام اسپارٹا جیسا سخت گیر معاشرہ پیش کرتا ہے جہاں آزادی نہیں صرف فرائض ہیں۔ بعض نے تو یہاں تک کہا کہ اگر سقراط خود بھی اس ریاست میں ہوتا تو وہ ایک دن بھی نہ گزار سکتا تھا۔ اختتامیہ، جمہوریہ کی اصل اہمیت۔ مگر ان تمام اعتراضات کے باوجود جمہوریہ وہ پہلی کتاب تھی جس نے فلسفہ حکومت، اخلاقیات، تعلیم اور انسانی فطرت کو ایک ہی دائرے میں پیش کیا۔ یہ کتاب صرف یونان کے لیے نہیں بلکہ آج بھی دنیا بھر کے فلاسفر، دانشور اور طلباء کے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ افلاطون کی جمہوریہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنے زمانے کی کمزوریاں اور ممکنات دونوں دیکھ سکتے ہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم اس آئینے میں جھانکنے کی ہمت رکھتے ہیں؟